السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں نے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ پہلے سے ہی اردو زبان سے فیملیئر ہیں تو آپ کو ان حروف کو، عربک حروف کو دیکھتے ہوئے ان میں فرق پتہ ہوتا ہے کہ جیسے با، تا اور سا میں کیا فرق ہے۔ بالکل ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ابھی لیٹ سے کہ ان کو اردو حروف کی پہچان بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس سبق کے اوپر ان کو تلفظ تو سمجھانا ہی سمجھانا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کرنا ہے ان حروف کی پہچان کروانے میں۔ جب میں نے بھی پچھلے سال ہدا کو، اپنی بیٹی کو پڑھانا شروع کیا تھا، تو مجھے بہت ہفتے صرف اسی چیز پر لگے تھے کہ میں اس کو ہر حرف کی پہچان کروا رہا تھا کہ با جو ہے اس کی کیا پہچان ہے، کہ اس کی ایسی شیپ ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور تا اور سا میں کیا فرق ہے با کے مقابلے میں، کہ تا میں اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا میں اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیم، ہا اور خا تینوں کے حروف تقریباً ملتے جلتے ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ جیم میں اندر نقطہ ہے، ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور خا میں اوپر نقطہ ہے۔ تو آپ نے ایک یہ بات بھی کلیئر کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے دال اور زال میں کیا فرق ہے، کہ دال میں کوئی نقطہ نہیں ہے، زال میں اوپر ایک نقطہ ہے۔ را اور زا میں بھی یہی فرق ہے کہ ان کی شیپ میں زا میں اوپر نقطہ ہے، را میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بچے کو پہچان کروائیں گے سین کی۔ اب سین کی پہچان کروانے کے بعد وہ تو آپ کروا دیں گے، لیکن جب آپ شین کی پہچان پہ آئیں گے تو بچہ کنفیوز کرے گا اس کو سا کے ساتھ۔ تو آپ نے کیسے فرق دھیان رکھنا ہے، کیسے بتانا ہے کہ دیکھیں سا میں کوئی اس طرح کی شیپ نہیں بن رہی، جبکہ شین میں ایسی شیپ بن رہی ہے، اور اس کے بعد نقطے اوپر 3 ہی ہیں دونوں میں۔ پھر آپ ان کو سکھائیں گے اپنے بچوں کو صاد اور ضاد، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اگین صاد میں نقطہ نہیں ہے، اور ضاد میں نقطہ ہے اوپر۔ پھر اس کے بعد اسی طرح طا اور ظا میں فرق سکھائیں گے، عین اور غین میں فرق سکھائیں گے، فا اور قاف میں فرق سکھائیں گے، اور یہ مزید تب ابھی ہمیں کلیئر ہوگا جب ہم لوگ حروف کی ڈیفرنٹ شیپس پڑھیں گے اگلے سبق میں، جب ہم لوگ جوڑ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، فا کو لیٹ سے واو کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے بعد قاف کو واو کے ساتھ لکھا ہے، تو دونوں ایک ہی طرح کی شیپ بنا رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ فا میں اوپر ایک نقطہ ہے اور قاف میں اوپر 2 نقطے ہیں۔ پھر اس کے بعد کاف کی ڈیفرنٹ شیپس آپ سکھائیں گے، کاف اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اور کاف اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، تو وہ ایک ڈنڈا آتا ہے کاف کے اوپر، اس کی بھی آپ پہچان کروائیں، کیونکہ اردو میں ہم لوگ اس طرح سے جنرلی کاف لکھتے ہیں، عربک میں یہ ڈنڈا بھی آتا ہے۔ آپ کبھی اگر اس طرح سے لکھے ہوئے دیکھیں تو یہاں پر کاف کا جو ڈنڈا ہے یہ اس کو کلیئر کر رہا ہے کہ یہ کاف ہے، لیکن اگر آپ اس والے کو دیکھیں تو اس میں صرف وہ اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کاف ہے۔ سو یہ اپنے بچے کو کلیئر کریں۔ پھر اس کے بعد لام اور میم الگ ہیں، لیکن نون میں پھر ایک نقطہ اوپر ہے، لیکن آپ اس کی شیپ کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ یہ شیپ کیسے بن رہی ہے، اور اس میں اوپر ایک نون کا نقطہ ہے۔ پھر واو ہے، ہا، حمزہ، اور اسی طرح سے یا۔ اب یا میں آپ نے ان کو فرق بتائیں کہ یہ با کے علاوہ ایک واحد ہم نے حرف پڑھا ہے جس میں نیچے نقطے ہیں، لیکن با میں نیچے کتنے نقطے ہیں، 1 نقطہ ہے۔ یا میں نیچے کتنے نقطے ہیں، 2 نقطے ہیں۔ سو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے بچے کو اچھے طریقے سے کلیئر کروائیں، تاکہ ان میں تلفظ بھی پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کا بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور آپ اس کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو پہچان سے سٹارٹ کریں، حروف کی پہچان سمجھائیں، ساتھ ساتھ ہی جب آپ بولیں تو تلفظ کے ساتھ بولیں، تاکہ آپ کا بچہ حروف کی پہچان بھی سیکھ جائے اور حروف کا تلفظ بھی سیکھ جائے۔ اور بس اس سبق کے لیے میں نے یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ، اور اب خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی قرآنی قاعدہ سکھائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔